صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ دمشق کے کسی صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو مدتوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ قریبی تمام حکیموں نے کوشش کی مگر سب بے بس ہو گئے۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ بہت دور بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ اس زمانے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص پاکستان یا انڈیا میں کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور اس بیماری کا واحد ڈاکٹر صرف باہر کے ممالک امریکہ یا یورپ میں ہو۔ ایک غریب انسان کے لیے فاصلہ، خرچہ، ویزا سب کچھ ناممکنات میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی بغداد جانا ایک خواب سے کم نہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر حال میں یہی کہتی کہ اللہ میرا نگہبان ہے، وہی حکیم ہے، خود چل کر میرے گھر آئے گا اور اس کا سبب اللہ ہی بنائے گا، وہی مالک اور خالق ہے میرا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ناممکن کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی یقین اس کہانی کی بنیاد ہے۔ تو دوستو، وہ زمانہ ایسا تھا جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ سواری تھی، نہ سامان تھا اور نہ ہی راستہ اتنا طویل اس کے لیے کوئی پیسے تھے۔ کھٹن راستہ تھا، لیکن اس کا یقین کہتا تھا اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا تھا تو وہ صرف اللہ ہی ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم اس کے پاس بھیج دے۔ وہ روز اپنی بیٹی سے یہی کہتی کہ مجھے اس حکیم سے علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی اس کا سبب بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا تھا، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ انسان کی عقل سے بالا تر ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی مگر کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ وہ درد اور مایوسی کے درمیان بے بسی کی زندگی گزارتی رہی، اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غربت اور شدید بیماری کا سامنا کرتی رہی۔ بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب نہ عبادت کی طاقت، نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کھانا کھا لیتی تو کبھی صرف پانی پر گزارا کرتی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کا دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا مانگتی رہی، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ وقت گزرتا رہا۔ اور پھر ایک رات جب ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا اور سارا محلہ نیند کی آغوش میں تھا، اچانک دروازہ زور سے کھٹکا۔ باہر سے ایک آواز آئی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ اس عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو اس سنسان وقت میں مدد کا طلبگار ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی، لگتا تھا کہ لمبے پیدل سفر کی تھکن نے ان کے جسم کو چہرے سے رنگ نچوڑ لیا تھا اور ان کی سفر نے ان کو کمزور کر دیا تھا، تھکے آ رہے تھے۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پیار سے دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کو دباتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ خیر، بیٹی دوڑی ہوئی ماں کے پاس گئی اور ساری بات بتائی، مگر ماں نے پہلے اجازت نہ دی۔ کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایسی آدھی رات کو اجنبی مردوں کو کیسے اندر آنے دوں؟ مجبوراً ان مردوں کو واپس لوٹنا پڑا اور دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، نڈھال اور تھکن سے چور۔ عورت کی ممتا جاگ اٹھی، اسے ان دونوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے۔ دل بھر آیا اور اس نے بیٹی سے کہا، بیٹا انہیں اندر بلا لو، مگر دوسرے کمرے میں رکھو، کھانے پینے کا انتظام بھی وہی کر دو، زیادہ بات چیت سے گریز کرنا، اللہ نے انہیں ہمارے
در پر بھیجا ہے تو ہماری آزمائش ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے، لیکن اپنی حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ کچھ وقت گزرا اور پھر بڑی عورت کی بیٹی نے گھر میں جو کچھ موجود تھا اس سے سادہ سا کھانا تیار کیا، پانی دیا، دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں سونے کا انتظام کر دیا۔ دونوں مسافر کمرے میں جا کر سو گئے، جبکہ بوڑھی عورت رات بھر درد سے کراہتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ فریادیں کرتی رہی، دل ہی دل میں ان اجنبیوں پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، دونوں مسافر اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی اور جانے لگے۔ جاتے ہوئے بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے کہ مگر جب عورت نے ان کی عبادت اور پرہیزگاری دیکھی تو محبت سے روک لیا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں آدمی رک گئے اور ان میں سے ایک نے نرمی سے پوچھا، اماں آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ کو کب سے پریشان ہیں؟ بوڑھی عورت نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں، میرا نگہبان صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے اس تکلیف میں جیتے ہوئے، 10 سال سے میں بیمار ہوں، لیکن آج تک مکمل علاج نہ کروا سکی۔ بیٹا میرا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، 10 سال ہو گئے بالکل صرف اللہ کے سہارے پر یہاں جی رہی ہوں، وہی میرا سہارا ہے۔ بڑی عورت نے تھوڑا توقف کیا، پھر تکلیف بھری آواز میں بولی، بیٹا بغداد میں ایک بہت مشہور حکیم ہے، سنا ہے کہ اس کا علاج سے کئی لوگ اللہ کے حکم سے شفا پا چکے ہیں، میں نے بھی اس کا نام سنا ہے، دل میں امید ہے کہ شاید میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن بیٹا میں مجبور ہوں، اتنے دور جانے کی نہ سکت ہے نہ وسائل ہیں۔ یہ سن کر دونوں مسافروں نے ایک دوسرے کو چون کر دیکھا جیسے وہ کچھ جانتے ہوں یا کسی حقیقت سے واقف ہوں۔ خاموشی سے عورت کی باتیں سنتے رہے۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا میرا ایمان ہے کہ جس رب نے بیماری دی ہے وہی شفا بھی دے گا، دوا بھی وہی بھیجے گا، بندہ تو بس کوشش ہی کرتا ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکی ہوں، اب سب اس رب کریم کے سپرد ہے۔ بالآخر ایک آدمی آگے بڑھا، نرمی سے بولا، اماں جی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا مطلب بیٹا؟ میں تو کچھ سمجھی نہیں ہوں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، دھیمی آواز میں کہا، کیا مطلب بیٹا؟ میں تو کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دوسرے صاحب یہی بغداد کے مشہور حکیم ہیں، اللہ نے ہی ان کو آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دونوں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں دمشق آئے تھے، گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، رات کو جب ٹھہرنے کا وقت آیا تو گھوڑے اچانک ڈر گئے اور ہمیں شہر سے بہت دور لے گئے، پھر راستے میں ہم دونوں گھوڑوں سے گر گئے، ساری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہے، بہت سفر کے بعد آپ کا گھر قریب لگا اور ہم یہاں آ گئے۔ اللہ کی مرضی ہم آپ کے پاس پہنچے، اب انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں اماں جی، اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ یہ سب کچھ کسی معمولی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ آپ ہم سے، بلکہ یہ سب رب کی رحمت کا اشارہ ہے۔ لہٰذا دونوں مسافروں نے ناشتہ کیا، پھر بوڑھی عورت کا مکمل چیک اپ کر لیا، پھر رخصت ہوتے ہوئے ان میں سے ایک نے کہا، اماں جی فکر نہ کریں، آپ کا علاج اب یہی گھر پر ہوگا، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا، وہ آپ کو دوا دے جائے گا، دوا بھی وہی لائے گا جو صرف ہمارے پاس ہی دستیاب ہے، یہاں تک کہ بوڑھی عورت اخراجات کا خرچہ بھی ڈاکٹر نے اپنے ذمے لے لیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر واقعی ایک نوجوان لڑکا دوا لے کر آیا، وہ حکیم کا بیٹا تھا۔ دوا دینے کے بعد جب اس نوجوان نے بوڑھی عورت کے بیٹی کو دیکھا تو دل میں کچھ محسوس کیا، در حقیقت حکیم نے اسے دوا دینے کے ساتھ بیوی کی لڑکی دیکھنے کے ارادے سے بھیجا تھا، کیونکہ حکیم نے اس رات کو لڑکی کی خدمت اور مہمان نوازی دیکھی تھی تو دل ہی میں بہو بنانے کی نیت کر لی تھی۔ جب حکیم نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو کہا کہ اس کو میں نے اپنی بہو بنانا ہے۔ لڑکا چپ چاپ چلا گیا اور بوڑھی عورت کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ آپ کی بیٹی مجھے اچھی لگی ہے، تاکہ وہ کسی اور کو نہ ہاں کر دے۔ بوڑھی عورت سے رشتہ طے پایا، کچھ دن بعد اس نیک سیرت لڑکی کی شادی ہو گئی۔
چند ہی دنوں کے علاج سے بوڑھی عورت بھی صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں آرام اور سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ وہ ہر روز بیٹی کو یہی نصیحت کرتی، بیٹی ہمیشہ اللہ پر کامل یقین اور پختہ بھروسہ رکھو۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی سے امید لگے تو دل سے اللہ کے دربار میں رو لو، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ وہ ایک بے بس، بیمار، غریب بوڑھی عورت تھی، کسی قابل نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے عزت دی، صحت دی، خوشی عطا کی، کیونکہ وہ اخلاص دیکھتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ مشکل کوئی بھی ہو، دل سے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی ہے جو ہر مسئلے کا بہترین حل رکھتا ہے۔ اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ رد ہو گئی، بلکہ اس میں یا تو ہمارا بھلا نہیں ہوتا یا ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے۔ یا اللہ اس سے بہتر وقت اور صورت کا انتظار کروا رہا ہوتا ہے۔